گھر چلو۔ آدھے گھنٹے بعد درید کی آواز سنائی دی تو زمل اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چہرے پر سخت غصے والے تاثر لیے زمل سے مخاطب تھا۔ زمل کو اس وقت بھی درید سے خوف آ رہا تھا۔ تمہاری کار میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، میرا مطلب ہے تم دونوں کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ احمر بھی اسی کمرے میں آ کر بیچ میں مداخلت کرتا ہوا درید سے بولا، میں اب ٹھیک ہوں احمر، ابھی ڈیڈ کی کال آئی تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہے، کافی ٹائم گزر چکا ہے اس کو گھر سے نکلے ہوئے، میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ میں زمل کو لے کر گھر آ رہا ہوں۔ درید احمر کو بولتا ہوا زمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ کار میں پورے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ جیسے ہی کار پورچ میں آ کر رکی تو درید کار سے اتر کر زمل کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا اس کی کلائی پکڑ کر زمل کو کار سے باہر نکالنے لگا۔ دید پلیز ڈیڈ اور ماما کو کچھ بھی مت بتائیے گا ورنہ میں ان دونوں سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، گھر سے باہر بالکل بھی قدم نہیں نکالوں گی، نہ ہی کوئی دوست بناؤں گی، پلیز دید آپ مجھے ڈیڈ کے بیڈ روم میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں بول تو رہی ہوں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اب وہ زمل کی کلائی پکڑ کر تقریباً اس کو کھینچتا ہوا اعظم اور تابندہ کے بیڈ روم میں لے کر جا رہا تھا۔ کیونکہ گھر پر ابھی تک سرونٹس موجود تھے، زمل مسلسل روتی ہوئی درید سے منتوں پر اتر آئی تھی جن کا درید پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ منہ بند کر کے خاموشی سے چلو زمل، ورنہ میں تمہارا یہی حشر بگاڑ دوں گا۔ زمل درید سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ زمل کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا اور اعظم کے بیڈ روم میں لا کر زمل کو زور سے دھکا دیا۔ زمل کے گرنے پر ٹیبل کا کارنر اس کے سر پر لگا۔ اعظم حیرت زدہ ہو کر بیڈ سے اٹھا جبکہ تابندہ دوڑ کر زمل کے پاس آئی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے درید، کچھ احساس ہے تمہیں؟ کتنی زور سے ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا ہے۔ اس سے پہلے تابندہ درید پر بگڑتی، اعظم بیڈ سے اٹھ کر درید سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا، اس سے پوچھیں یہ کیا بےہودہ حرکت کر کے آئی ہے؟ جو قدم آج اس نے اٹھایا ہے آپ کو اگر معلوم ہو گیا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے جان سے مار ڈالیں۔ درید غصے میں اعظم کو دیکھتا ہوا بولا تو زمل سمجھ گئی کہ اب ایک اور قیامت کا منظر اس کا منتظر ہے۔ جو ماں اس وقت اس کے چوٹ لگنے پر اس کو پیار کر رہی ہے، تھوڑی دیر بعد وہی اس پر قہر برسائے گی۔ وہ ابھی بھی درید کو التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی مگر درید غصے میں اعظم اور تابندہ کو سب کچھ بتاتا چلا گیا جس پر زمل کا سر شرم سے جھک گیا۔ زمل یہاں میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ درید کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ درید کی بات سن کر اعظم بالکل خاموش ہو چکا تھا جبکہ تابندہ بے یقینی سے زمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمل اس سے غلط بیانی کر سکتی ہے، اس لیے وہ زمل سے پوچھنے لگی، مما سوری، نور نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی مما سے میلاد کا بولو گی تو باہر جانے کی پرمیشن آسانی سے مل جائے گی۔ زمل کی بات سن کر تابندہ نے اس کے گال پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ تابی کیا ہو گیا تمہیں؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، پاگل تو نہیں ہوگی ہو تم؟ اعظم ایک دم تابندہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتا ہوا بولا جبکہ درید وہیں کھڑا ہوا اب بھی سخت نظروں سے زمل کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب زمل خود بھی درید کو غصے کے ساتھ ساتھ نفرت سے گھور رہی تھی۔ اعظم آپ وہیں پر موجود تھے نا؟ آپ نے کیسے مجھ سے ریکویسٹ کر کے میلاد میں جانے کی پرمیشن لی تھی اور میں نے یہ سوچ کر اس کو پرمیشن دی تھی کہ درید اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا؟ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا۔ اعظم کیا ہوتا اگر درید وہاں پر نہیں پہنچتا؟ اس نے تو مجھے ذلیل اور رسوا کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تابندہ بولتی ہوئی زاروں کی طرح رونے لگی۔ زمل کے اس قدم پر اسے کافی تکلیف پہنچی تھی۔ اعظم تابندہ کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا زمل کے پاس آیا تب ایک دم درید بولا، ڈیڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ درید کے بولنے پر اعظم مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ درید سے بولتا ہوا زمل کو اٹھانے لگا جو کہ ابھی تک سر جھکائے ٹیبل کے پاس نیچے ہی بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں نہیں، یہیں سب کے سامنے بات کرنا ہے مجھے۔ درید کے بولنے پر اعظم آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ چلو بیٹا اپنے روم میں جاؤ آپ۔ اعظم زمل کو بولتا ہوا اس کے کمرے میں اسے خود چھوڑنے چلا گیا تو درید وہیں کھڑا اعظم کا انتظار کرنے لگا جبکہ تابندہ ابھی بھی درید کی طرف دیکھے بغیر رو رہی تھی۔ اب بولو۔ اعظم واپس آتا ہوا درید سے بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل کے سامنے مزید کوئی اس ٹاپک پر دوبارہ بات کی جائے۔ میں لندن جانے سے پہلے زمل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ درید کی بات سن کر اعظم حیرت سے اسے دیکھنے لگا بلکہ اب تابندہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے زمل؟ صرف 15 سال کی ہے اور تمہاری پرسوں فلائٹ ہے، اتنی جلدی کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اعظم کے اعتراض اٹھانے پر درید سے پہلے تابندہ بول اٹھی، کل سادگی سے گھر میں ہی نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، آپ نے جن خاص لوگوں کو بلانا ہو انہیں آج ہی موبائل پر انویٹیشن دے دیجیے گا۔
تابندہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اعظم سے مخاطب ہوئی تو اعظم کے ساتھ درید بھی اس کو دیکھنے لگا۔ زمل کی حرکت پر تابندہ نے اتنا اثر لیا کہ اس کی حالت رات میں بگڑ گئی، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ زمل اپنے آپ کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کے اتنے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اذان کی آواز پر اسے احساس ہوا کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ باہر گاڑی کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں درید ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا جبکہ اعظم تابندہ کو تھامے گھر کے اندر لا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ درید اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا، تب زمل اپنے کمرے سے نکل کر اعظم کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا۔ بیٹا خیریت، آپ اتنی صبح کیوں جاگ گئیں؟ اعظم دروازے پر کھڑی زمل کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایک وہی شخص گھر میں اس پر بغیر غصے کے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ ڈیڈ، ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زمل اعظم کو بتا نہیں سکی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں تھی۔ وہ اعظم کے سوال کے جواب میں شرمندہ ہوتی ہوئی تابندہ کی فکر کرتی اعظم سے اس کا پوچھنے لگی۔ تابی کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے بیٹا، ابھی آپ اس سے بات کرو گی تو اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب وہ جاگ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، تب آپ اپنی ماما سے بات کر لینا۔ ابھی آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریے، شاباش۔ زمل کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر تابندہ کی دوبارہ طبیعت خراب ہوتی، اس لیے اعظم اسے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا تو زمل خاموش ہو گئی۔ اعظم نے کمرے کا دروازہ آدھے سے زیادہ کھولا ہوا تاکہ زمل تابندہ کو سوتا ہوا دیکھ سکے۔ مجھے آپ سے بھی بات کرنا تھی ڈیڈ، زمل نظریں چراتے ہوئی اعظم سے بولی۔ وہ جانتی تھی اعظم تابندہ کے بارے میں صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ خود بھی آہستہ آواز میں بولی تاکہ تابندہ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ چلے آئیں، لیونگ روم میں چلتے ہیں۔ اعظم کمرے کا دروازہ بند کر کے زمل سے مخاطب ہوا تو وہ اعظم کے پیچھے لیونگ روم میں چلی آئی۔ ارے یہاں پر نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو بیٹا آپ؟ اعظم صوفے پر بیٹھتا ہوا زمل کے بولنے کا منتظر تھا تو زمل صوفے کے بجائے اعظم کے پاس فرش پر بیٹھی۔ جبھی اعظم اس سے بے ساختہ بولا، نہیں ڈیڈ، مجھے یہیں بیٹھا رہنے دیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی اور مما کے ساتھ بیٹھوں یا آپ سب سے نظریں ملا سکوں۔ زمل روتی ہوئی اعظم سے بولی، نہیں بیٹا، آپ بیٹی ہو ہم دونوں کی، ایسا مت سوچیں۔ اعظم زمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ زمل کو دوبارہ اٹھانا چاہا تو وہ دوبارہ نفی میں سر ہلا کر منع کرتی ہوئی بولی، یہ صحیح ہے کہ میں وہاں نور اور وائبہ کے ساتھ ہوٹل میں جانا چاہتی تھی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ آپ یا ماما مجھے پرمیشن نہیں دیں گے۔ تب مجھے نور کا بتایا ہوا آئیڈیا برا نہیں لگا اور میں نے آپ دونوں سے جھوٹ کہا کہ اسکول کی طرف سے میلاد کی تقریب ہے، مگر مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نور نے وہاں اپنے کزن کو بھی بلایا ہوا ہے، یا پھر نور اور وائبہ کے فرینڈ بھی وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ میں بالکل صحیح بول رہی ہوں۔ جب وہ لوگ آپس میں اوپر روم لینے کی بات کر رہے تھے تب مجھے اندازہ نہیں ہو سکا وہ لوگ کس پرپس کے لیے روم بک کروانا چاہتے ہیں۔ جب نور کے کزن نے اس روم میں میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی تو میں اس روم سے جانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی دید وہاں پر پہنچ گئے اور نور نے دید سے سب کچھ جھوٹ بولا۔ ڈیڈ، میں قسم کھا کر کہتی ہوں دید مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہی ہے میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اعظم کے سامنے بیٹھی روتی ہوئی اسے اپنی سچائی بیان کرنے لگی۔ بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ، آپ کو جھوٹ بول کر کہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب میں اور آپ کی ماما آپ کو میلاد میں جانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں تو فرینڈز کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کی کیوں نہیں دیتے؟ مگر اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو خود دیکھ بھال کر کے اپنے دوست بنانے چاہیے، کیونکہ ہمارے دوستوں سے ہی ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری عادتوں سے، ہمارے بات کرنے سے، خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ بات آپ خود بھی بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتی آ رہی ہیں کہ آپ کی ماما اور درید کی آپس میں بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مگر پھر بھی تابی کچھ باتوں پر درید کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ خاموش رہتی ہے، جیسے آپ کو کہاں آنا جانا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، آپ کی کس طرح کی فرینڈز ہونی چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال اگر درید رکھتا ہے تو تابی کبھی بھی اس کے اگینسٹ بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ درید یہ سب آپ کے اچھے کے لیے کرتا ہے، وہ آپ کی کیئر کرتا ہے۔ ہاں، بعض وقت وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتا ہے جس پر تابی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور میں بھی پھر اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں ہم سب گھر والے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت انوسینٹ ہیں اور ساتھ ہی میچور بھی۔ آپ کو دنیا کا نہیں معلوم، آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ درید نے نور کی بات کا یقین کیا ہوگا، اسے صرف اس بات پر غصہ ہے کہ آپ گھر میں غلط بیانی کر کے باہر گئیں۔ بیٹا، آپ کو مجھے، تابندہ کو یا پھر درید کو اپنا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کی
قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کیسی ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب آپ اس طرح سے بالکل نہیں روئیں گی۔ اعظم نرمی سے جمل کو سمجھا رہا تھا، جبکہ لیونگ روم کے دروازے پر کھڑا درید کی خاموشی سے اعظم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس وقت اعظم سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا تھا، مگر لیونگ روم کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر جمل اور اعظم کی باتیں سن کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے درید سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے لاکھ رونے احتجاج کرنے کے باوجود جمل کو اپنے نکاح کے لیے حامی بھرنا پڑی، کیونکہ درید کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس نکاح میں تابندہ کی بھی مرضی شامل تھی۔ درید کے خوف کی وجہ سے، تابندہ کی ناراضگی اور طبیعت خرابی کی وجہ سے، اور اعظم کے سمجھانے پر جمل نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس نے کبھی خواب میں یا تصور میں بھی نہیں درید کے بارے میں سوچا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس کا اور درید کا بن چکا تھا، وہ رشتہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چند منٹ پہلے نگہت اس کے کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی، اور ساتھ ہی درید کا پیغام بھی کہ اگر اس نے صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی طرح اس وقت رات کے کھانے سے انکار کیا تو وہ خود یہاں آ کر اس کو کھانا کھلائے گا۔ جمل اس کے کھانا کھلانے کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن اس کے کھانا کھانے کی وجہ ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت درید کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے دل مار کر کھانا کھانے لگی۔ نگہت سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ درید کے ہاتھوں جو لڑکا کل زخمی ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے درید کے خلاف FIR کٹوا دی تھی، کیونکہ اس لڑکے کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ لیکن اچھا یہ ہوا کہ اعظم نے بیچ میں پڑھ کر اپنے تعلقات کی بنا پر کچھ سفارشیں کروا کے اس معاملے کو بڑھنے نہیں دیا، بلکہ دبا دیا، ورنہ درید کے ملک سے باہر جانے میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ کل درید کی لندن کی فلائٹ تھی۔ کل تک جمل کا دل درید کے دور جانے پر اداس تھا، لیکن اب وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ درید یہاں سے جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ جمل لائٹ بند کیے بغیر آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جمل نے درید کو کمرے میں آتا دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کرنے آئے آپ میرے کمرے میں؟ جمل درید کو دیکھ کر ناراضگی اور غصے میں بولی، کیونکہ جمل کو پورا یقین تھا اس سے نکاح کرنے کے بارے میں کبھی درید نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ نکاح درید نے غصے اور ضد میں آ کر کیا تھا۔ تمہیں سبق سکھانے آیا ہوں۔ درید چلتا ہوا جمل کے پاس آیا اور اس کو سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ کل سے لے کر اب تک آپ سب کچھ ہی تو کر چکے ہیں میرے ساتھ، سارے سبق سکھا چکے ہیں آپ مجھے، پلیز چلے جائیں اب یہاں سے۔ جمل درید کے سامنے آ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو درید نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا۔ نہیں، ابھی تک سارے سبق نہیں سکھائے ہیں تمہیں، سب سے زیادہ اہم سبق سکھانے کے لیے میں نے آج تم سے نکاح کیا۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں تمہیں وہ سبق سکھا کر جاؤں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ درید نے بولنے کے ساتھ جمل کو بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ خوف سے درید کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی اور پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ تب درید سے جمل کے دونوں پاؤں اپنی طرف کھینچ کر اس کے اوپر جھکا۔ دید نہیں، آپ ایسے کیسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ جمل روتی ہوئی درید کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی تو درید نے ایک ہاتھ سے جمل کی دونوں کلائیوں کو سختی سے پکڑا، اپنے دوسرے ہاتھ سے جمل کی گردن پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا، اگر تمہارے رونے کی آواز کمرے سے باہر نکلی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کل تو تمہیں احمد نے بچا لیا، لیکن آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یاد رکھنا۔ درید کی دی ہوئی وارننگ سے جمل کا رونا بند ہوا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔ تب درید نے اس کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود میں تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر ایک پوری عورت چھپی بیٹھی ہے۔ میں تمہیں 9 کلاس میں پڑھنے والی ایک معصوم سی لڑکی سمجھتا تھا، مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک لڑکے اور لڑکی کے بیچ قائم تعلقات کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتی ہو۔ تم گھر سے جھوٹ بول کر باہر نکلی، جہاں شکاری اپنے شکار کی تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر میں بروقت وہاں پر نہیں پہنچتا، جانتی ہو وہ لڑکا تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ درید قہر برساتی آنکھوں سے جمل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو جمل خوف کے مارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا دید، وہ لوگ وہاں روم میں جا کر کیا کرنے والے ہیں۔ جمل درید کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اسے صفائی دیتی ہوئی بولی، تمہیں یہ اندازہ تو ہونے لگا ہے نا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ درید مزید جمل پر جھکاؤ ڈالتا ہوا کڑے تیوروں سے جمل کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر جمل سکتے کی حالت میں درید کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی درید نے اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا، جمل بری طرح سسک اٹھی۔ بتاؤ، سہ پائے کا تمہارا یہ نازک وجود اتنی سخت سزا کہ جس کے بعد تم خود سے بھی نظریں نہ ملا پاؤ؟
جواب دو، برداشت کر پاؤ گی تم درید اعظم کا وہ روپ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا؟ درید کی بات سن کر زمل سے سکتی ہوئی رو پڑی، ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد تم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے ہماری فیملی کا سر شرمندگی سے جھکے۔ گھر سے باہر اب تم صرف اپنی اسٹڈی کے لیے نکلو گی۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کسی لڑکی یا لڑکے سے دوستی کی یا بات چیت کی تو میں اسی وقت واپس آ کر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ یہ جو تمہارا جسم ہے اس پر صرف میری مرضی، میرا حق چلے گا۔ اب زندگی بھر تمہارے جسم پر ہی نہیں، تمہاری ان سانسوں پر بھی میرا اختیار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہے تمہیں؟ درید زمل کو تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ درید بیڈ پر سے اٹھا تو زمل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی ہوئی سسک اٹھی۔ کل کی تمہاری اس حرکت نے میرا اور تمہارا وہ رشتہ ختم کر دیا جو اب تک ہمارے بیچ قائم تھا۔ اب تم اپنے دید کو الگ روپ میں دیکھو گی جو تمہاری کسی بھی غلطی کو لے کر تمہیں کوئی رعایت نہیں دے گا۔ درید زمل کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اسے آج بھی وہ شام اچھی طرح سے یاد تھی جب درید کو لندن جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے زمل کے کمرے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ تب زمل نے اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ نہ تو زمل رخصت ہوتے وقت درید کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، بلکہ وہ درید کو صاف بول چکی تھی کہ اب درید واپس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دید اس کا پہلے والا دید نہیں ہے جسے وہ چاہتی تھی۔ وہ زمل کی ناراضگی اپنے ساتھ لیے اور اپنا خوف اس کے اندر ڈال کر لندن چلا گیا۔ درید کا غصہ کم ہوا تو شروع میں درید نے زمل سے بات کرنی چاہی، مگر زمل اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر درید نے ضد باندھنے کے بجائے زمل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ البتہ اپنی گرینی کے پاس رہ کر وہ ان سے زمل کی ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ کبھی کبھی بہت شدت سے اسے زمل کی یاد آتی تو وہ اپنے دل کو سمجھا لیتا کہ وہ اس سے دور ہے تو کیا ہوا، ہے تو اب اسی کی۔ درید کی گرینی یعنی سمن کی ماں۔ وہ درید سے زمل کی باتیں تو خوش ہو کر سن لیتی، مگر اعظم کا ذکر آتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جا۔ درید نے اپنی گرینی سے اعظم کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا کہ اعظم نے کبھی اس کی بیٹی کو خوش نہیں رکھا۔ وہ تو دل برداشتہ ہو کر اکثر اعظم کو سمن کا قاتل بولتی۔ آہستہ آہستہ درید بھی انہی باتوں کی وجہ سے دل ہی دل میں اعظم سے بدگمان ہونے لگا، اور پھر اس نے بات چیت کا سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ کم کر دیا۔ اعظم نے اس کی ماں سے بے وفائی کی تھی، اتنا تو وہ بچپن سے ہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی جگہ لینے والی کے لیے تو دل صاف نہیں کر سکا، مگر اس کی بیٹی کو دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ زمل درید کو کافی دینے کے بعد اس کے کمرے میں اس کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی انہی سوچوں میں گم تھی کہ درید نے جانے سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے درید کو معاف نہیں کر پائے گی، نہ ہی اس کا دماغ درید کے اور اپنے نئے رشتے کو قبول کر پایا تھا۔ جانے سے پہلے درید اس کے اندر اپنا خوف بٹھا کر گیا تھا۔ وہ اسی خوف کے زیر اثر جی رہی تھی۔ وہ کیف کی جانب کبھی راغب نہیں ہوتی، مگر کیف کی مستقل مزاجی یا پھر ہٹ دھرمی نے اسے کیف کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ اس کے اور درید کے رشتے کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1 مہینے پہلے ہی اس نے کیف کی محبت کو قبول کیا تھا، اب یوں اچانک درید کی آمد پر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ زمل سب کچھ سوچتے ہوئے ہینڈ کیری سے درید کا ایک ایک سامان نکال رہی تھی جب اس کے والیٹ میں موجود ٹیشو پیپر نیچے فرش پر گرا، جسے زمل اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ٹیشو پیپر کافی پرانا تھا اور اس پر لپسٹک کا نشان بھی موجود تھا۔ ابھی وہ ٹیشو پیپر پر مزید غور کرتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور درید ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو اس ٹیشو پر؟ یہ کسی گوری کی لپسٹک کا نشان نہیں ہے، تمہاری ہونٹوں کی لپسٹک کا نشان ہے۔ درید کمرے کا دروازہ بند کر کے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتا ہوا زمل کے پاس آ کر اسے بتانے لگا تو زمل کو وہ دن یاد آیا جب درید نے اس کے ہونٹوں پر لبی لپسٹک ٹیشو پیپر کی مدد سے صاف کی تھی۔ اس ٹیشو کو اتنا سنبھال کر رکھنے کا مقصد پوچھ سکتی ہوں؟ زمل تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ درید کا رویہ بھول کر اس سے کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ ضرور پوچھ سکتی ہو، مگر دور سے نہیں، تھوڑا قریب آ کر۔ درید زمل کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا اچانک سے زمل کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دید، زمل نے یوں اچانک اپنے اوپر جملے پر ایک دم بوکھلا کر درید کو پکارا، مگر وہ اپنا ایک بازو زمل کی کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی زمل کے ہونٹوں پر رکھتا ہوا اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ احتجاجاً کچھ بولتی، درید کے وارننگ دینے پر نہ صرف زمل خوفزدہ ہو چکی تھی، بلکہ درید کی نظریں اپنے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔
درید آہستہ سے جمل کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ آیا، جس پر جمل کو زور سے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ وہ بچپن سے اس کو دیکھتی آئی تھی، اس کے دید نے اس کے ساتھ آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر آہستہ آہستہ کانپنے لگی۔ تابندہ کی باتوں کا اثر تھا، یا پھر وہ جمل کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر اس کی قربت سے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ جمل کو کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ لیکن اب درید اپنی دسترس میں موجود جمل کی بند آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ درید نے محسوس کیا وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری ابھی سے؟ یہ فضول میں کانپنا بند کرو اور اپنی آنکھیں کھولو فوراً۔ درید کی آواز سن کر جمل آنکھیں کھولتی ہوئی اپنے آپ کو نارمل حالت میں لانے لگی۔ کوئی بڑا والا کارنامہ انجام نہیں دے رہا تھا میں، جو تم نے یوں کھڑے کھڑے ہی کانپنا شروع کر دیا۔ صرف ایک کس کرنے والا تھا۔ درید اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے اس کی کمر کے گرد اپنا لپٹا ہوا بازو ہٹاتا ہوا بولا، مگر درید کی بات سن کر وہ نارمل کہاں رہی تھی۔ کس؟ کتنی بے باکی سے وہ اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ جمل درید کے منہ سے کس لفظ سن کر باقاعدہ ہکلاتی ہوئی بولی، ہاں کس؟ کیا اردو میں پوری تشریح کر کے بتاؤں اب کس کی؟ درید بالکل سیریس ہو کر جمل سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ جمل حیرت سے درید کو دیکھنے لگی، جس نے آج سے پہلے اس سے ایسی واہیات باتیں کبھی نہیں کی تھی۔ وہ تو درید کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، یہاں آ کر بیٹھو۔ درید اس کی حیرانگی کو خاطر میں نہ لاتا ہوا روبدار لہجہ بنا کر بولا۔ جمل دوبارہ مرنے والی ہو گئی۔ وہ اس کی تھائی کو دیکھنے لگی جہاں درید نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کل رات سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ دید مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے پلیز، جمل آہستہ آواز میں بولی۔ اب اس کو درید کے کمرے میں ایک پل گزارنا بہت بھاری لگ رہا تھا۔ چلی جانا، مگر پہلے وہ کرو جو میں نے کہا ہے، یہاں آؤ ایک سیکنڈ میں۔ درید کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا، اگر جمل اس کی بات نہ مانتی تو لازمی وہ طوفان کھڑا کر دیتا۔ جمل سست قدموں سے چلتی ہوئی درید کے پاس آئی۔ درید جمل کی کلائی پکڑ کر اپنی تھائی کے بجائے اسے اپنے برابر میں بٹھا چکا تھا۔ جمل جو کہ کچھ اور توقع کر رہی تھی، صوفے پر درید کے برابر میں بیٹھی اس کو دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی جمل کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے بولا، جانتی ہو میں اس رات غصے میں تمہارے ساتھ کرنے والا تھا۔ درید جمل کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ درید کی بات سن کر جمل کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ وہ جانتی تھی درید اس سے کس رات کا ذکر کر رہا تھا۔ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ اچانک درید اسے اس رات کی طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ درید کے اچانک جمل کو صوفے پر لیٹانے کے ساتھ اس پر جھکنے سے جمل کی جان نکلنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تڑپتی ہوئی بولی، مکمل اختیارات رکھنے اور شدید غصے میں ہونے کے باوجود نہ میں نے اس رات تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا، نہ اب کچھ کروں گا، اپنی آنکھیں کھول لو۔ درید کی بات پر جمل نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ جمل پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے درید نے اپنے ہونٹ جمل کی پیشانی پر رکھے، جس سے جمل ایک بار پھر سسک اٹھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح میرے ساتھ؟ اب کیا غلطی کر دی میں نے؟ جمل اپنی پیشانی پر درید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے سسکتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر درید اس پر جھکا ہوا جمل کا چہرہ دیکھ کر بولا، ضروری تو نہیں ہے کہ تمہارے غلطی کرنے پر ہی میں تمہارے قریب آؤں۔ ایک مضبوط رشتہ بنا کر گیا تھا میں تم سے جانے سے پہلے۔ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کی کشش بھی مجھے تمہاری طرف کھینچ سکتی ہے۔ وہ کون سا اس وقت جمل سے اپنا حق وصول کر رہا تھا؟ کیا وہ اپنے دل میں موجود خواہش کو اب بھی دبا لیتا، جبکہ وہ اب اس کی بیوی تھی؟ میں آپ کے اور اپنے بیچ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی ہوں۔ پلیز دید سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا یہ رویہ صرف اور صرف اب مجھے آپ سے خوفزدہ کر رہا ہے۔ جمل بولتی ہوئی رو پڑی تو درید اٹھ کر بیٹھتا ہوا جمل کو دیکھنے لگا۔ کیا وجہ تھی جو وہ 4 سالوں میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی؟ کیا وہ لڑکا؟ درید سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ایمر کی کال آنے لگی، جسے ریسیو کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جمل اس کے جانے کے انتظار میں تھی۔ درید کے کمرے سے جاتی وہ بھی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ شام کے وقت جمل کو اندازہ ہو گیا کہ درید گھر پر موجود نہیں ہے۔ نگہت سے سرسری انداز میں پوچھنے پر اسے معلوم ہوا وہ مخدوم اور نعمت اللہ کو بیک یارڈ کی صفائی پر لگا کر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو جمل نے سکون کا سانس لیا۔ کل رات سے لے کر اب تک اس کی جان سولی پر ہی لٹکی ہوئی تھی۔ اپنے موبائل کی بیٹری ڈیڈ دیکھ کر وہ تابندہ کا موبائل لے کر اپنے کمرے میں آتی ہوئی کیب کو کال ملانے لگی۔
کہاں ہو یار زمل، تم یونیورسٹی بھی نہیں آئی، کتنا ویٹ کیا میں نے تمہارا، اور موبائل کیوں آف ہے تمہارا صبح سے؟ زمل کی آواز سنتے ہی کیف نے ایک سانس میں زمل سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کل رات دید واپس آ گئے ہیں کیف، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور میرے ساتھ ان کا رویہ، میں بہت پریشان ہوں کیف، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا میرا۔ کیف کی آواز سن کر زمل اس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ ایک وہی تھا ساری باتوں کو جاننے والا اور سمجھنے والا۔ تو مسٹر درید اعظم واپس آ چکے ہیں، لگتا ہے ان سے ملنا ہی پڑے گا۔ تم بالکل پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور اس ظالم شخص کے چنگل سے جلد تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ درید اعظم تمہیں اتنی آسانی سے مجھ سے نہیں چھین سکتا، بس یار تم اس آدمی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسے زیادہ فری وری مت ہونے دینا اپنے آپ سے پلیز۔ کیف زمل کو تسلی دیتا ہوا آخری بات پر خود ہی فکر مند ہو کر بولا۔ کیف کی بات پر زمل کو صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اس نے تو کبھی کیف کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی درید کو کچھ بھی کرنے سے کیسے روک سکتی تھی؟ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ تھوڑی دیر کیف سے بات کر کے زمل موبائل سائڈ پر رکھ کر چکی تھی، تب اس کے کمرے میں تابندہ آ گئی۔ خیریت، میرے موبائل پر کس سے بات کر رہی تھی؟ تابندہ اپنا موبائل زمل کے بیڈ روم میں دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں بھلا کس سے بات کروں کہ اپنی فرینڈز کو یونیورسٹی نہ آنے کا ریزن بتا رہی تھی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ تھی اس لیے آپ کے موبائل سے کال ملا لی۔ آج برسوں بعد زمل تابندہ کے تفتیشی انداز پر چونکی تھی، اس لیے تابندہ کو دیکھتے ہوئی تفصیل سے بتانے لگی، اور اس میں جھوٹ بھی کیا تھا بھلا؟ زمل اب تم سے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے گھر میں کوئی طوفان برپا ہو، یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ تابندہ زمل کو دیکھ کر وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ الٹی سیدھی حرکت سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ دل میں چور ہونے کے باوجود زمل تابندہ کی بات کا برا مانتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں ہر مطلب کی بات سمجھانا چاہیے، تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں۔ درید نے اسے زمل سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تابندہ پھر بھی اس کو جتاتی ہوئی بولی تو زمل خاموش ہو گئی۔ یونیورسٹی کیوں نہیں گئی آج تم؟ کیا درید نے منع کیا تمہیں یونیورسٹی جانے سے؟ تابندہ اس کو خاموش دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی آئل کی بوتل اٹھا کر زمل کے پاس آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تو آخر ان کے علاوہ اور کس کو تکلیف ہوگی میرے یونیورسٹی جانے سے؟ شروع سے ہی دید میرے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں، اب تو اور زیادہ ٹھوک بجا کر اپنی بات منوائیں گے مجھ سے۔ زمل غصے میں بولتی ہوئی بیڈ سے نیچے فلور کشن رکھ کر بیٹھ گئی، وہ جانتی تھی تابندہ اس کے بالوں میں آئلنگ کرنے والی ہے۔ اچھا، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درید گھر آ جائے تو پھر میں بات کرتی ہوں اس سے کہ وہ تمہیں ایگزامز تک یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دے۔ تابندہ زمل کے بالوں میں مساج کرتی ہوئی کچھ سوچ کر بولی۔ زمل نے محسوس کیا تھا کہ جب سے درید سے اس کا نکاح ہوا تھا تابندہ درید کے ذکر سے پہلے کی طرح نہ چڑھتی تھی نہ ہی خار کھاتی تھی۔ شاید اس کی ماں درید کو بطور داماد قبول کر چکی تھی، مگر مسئلہ اس کا تھا، وہ درید کو شوہر کی صورت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں آپ دونوں میں؟ کس کو کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ درید زمل کے کمرے میں آتا ہوا تابندہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ پہلے بھی زمل کے کمرے میں بنا اجازت کے ایسے ہی آ جایا کرتا تھا، اب بھی اس کا یہی حال تھا۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہو رہی ہے، تم بتاؤ رات کے کہاں سے آ رہے ہو اور دوپہر سے کہاں غائب تھے؟ تابندہ زمل کے بالوں میں مساج کرتی ہوئی غصے والی بات کو گول کر کے درید سے اس کے گھر سے غیر حاضری کا پوچھنے لگی، جبکہ زمل درید کو صوفے پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر غصے سے دیکھنے لگی۔ صبح جو درید نے اس کے ساتھ کچن میں پھر اپنے بیڈ روم میں کیا تھا، وہ اس بات کو لے کر درید سے خفا بھی تھی۔ پاکستان واپس آنے کی دیر تھی، یار دوستوں نے پیچھا پکڑ لیا، انہیں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ واپس گھر آئے تو مجھے گھنٹہ بھر گزر چکا ہے، بیک یارڈ کا جائزہ لے رہا تھا، میرے جانے کے بعد تو گھر کا پچھلا حصہ اجاڑ ویران بن چکا ہے۔ کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو اس حصے کی صفائی کروائے ہوئے؟ درید فلور کشن پر بیٹھی ہوئی زمل پر نظر ڈالتا ہوا تابندہ سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے اس کی شروع سے ہی تابندہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہوں، جبکہ درید کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زمل اب اسے غصے میں کیوں دیکھ رہی تھی۔ اپنی ناراضگی تو وہ اس کے ہاتھ کی کافی پینے اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگا کر ختم کر چکا تھا۔ وہاں پر پول تمہاری فرمائش پر ہی اعظم نے بنوایا تھا، میرا اعظم کا تو اس حصے میں جانا ہی کم ہوتا تھا، تم دونوں ہی تھوڑا بہت وہاں میں گزار لیتے تھے، تمہارے جانے کے بعد دھیان ہی نہیں دیا اس جگہ پر۔ اب خیال رکھوں گی، یہ بتاؤ کہ رات کا کھانا کھا لیا یا پھر نکت سے کہہ کر یہیں پر منگوا لوں؟ تابندہ بھی درید سے بالکل اسی طرح نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ زمل کو تو اپنا وجود ہی فضول لگنے لگا،
وہ دونوں یہ سب فضول باتیں کسی اور کمرے میں جا کر بھی کر سکتے تھے۔ زمل کرتی ہوئی سوچنے لگی، رات کا ڈنر تو میں دوستوں کے ساتھ ہی کھا چکا ہوں، کیا آپ اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ درید تابندہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے تابندہ اسے کچھ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہی تھی۔ زمل کے پیپرز ہونے والے ہیں 2 ماہ بعد، اگر یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ زمل یونیورسٹی جائے اور سیمسٹر دے، بعد میں بے شک۔ تابندہ اپنی بات جاری رکھتی مگر درید بول پڑا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس کی محنت یا پھر سال ضائع ہونے دوں گا؟ آج تو میں نے اسے یونیورسٹی جانے سے اس لیے روکا تھا کیونکہ اسے بہت سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ درید کی بات سن کر تابندہ مسکرانے لگی، جبکہ درید زمل کو اسمائل دیتا ہوا دیکھنے لگا۔ زمل درید کو بنا اسمائل دیے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ زمل تم پرسوں یونیورسٹی چلی جانا، ایسا کرو کہ اپنے سارے فرینڈز کو کل یہاں ڈنر پر انوائٹ کر لو، سب کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ایک میٹنگ بھی کر لیتے ہیں تمہارے یونیورسٹی کے کلوز فرینڈز کے ساتھ، اوکے؟ درید مسکراتا ہوا زمل سے کہنے لگا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زمل ضبط کرتی ہوئی تابندہ کو دیکھنے لگی، جو کہ اس بات پر ہی مطمئن تھی کہ درید نے زمل کو یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دی۔ رات کو اپنے کمرے میں آ کر اسے لیٹے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر ہلکا ہلکا سر درد کر رہا تھا۔ زمل کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ زمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ درید نے زمل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو زمل کو بیڈ پر سوتے ہوئے پایا، نائٹی میں ملبوس۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ درید کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر زمل کے برابر میں لیٹ گیا۔ آپ یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ درید کے برابر میں لیٹنے کی دیر تھی کہ زمل کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ وہ درید کو اپنے برابر میں لیٹا ہوا دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی اور حیرت زدہ سی درید کو دیکھ کر پوچھنے لگی، نیند نہیں آ رہی تھی اپنے روم میں تو سوچا تمہارے چہرے کا دیدار کر لوں، تمہیں دیکھتے دیکھتے شاید آنکھ لگ جائے اس لیے چلا آیا۔ تم اٹھ کیوں گئی ہو؟ لیٹی رہو، درید پر لیٹا ہوا زمل سے بولا، بلکہ اس نے زمل کے لیٹنے کا انتظار کیے بنا زمل کو خود ہی اپنے برابر میں لیٹا لیا۔ وہ دونوں ہی بیڈ پر ایک دوسرے کے برابر میں سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ زمل خاموشی سے چھت پر لگے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہی تھی جو کہ مدھم رفتار میں چل رہا تھا۔ درید کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے وہ ایک دم درید کو دیکھنے لگی، جو زمل کو دیکھنے کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ایسے وہ پہلے اکثر اپنی طبیعت خرابی میں کرتا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ زمل درید کے سینے پر اپنا ہاتھ دیکھ کر اس نے پوچھنے لگی، جو اب سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر میں درد ہے۔ درید آنکھیں بند کیا اسے بتانے لگا، سر دباؤں آپ کا؟ وہ ابھی بھی درید کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ زمل کو درید کے ساتھ اپنا اچھا گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا، جب اس کا دید اس سے بالکل مختلف ہوا کرتا تھا، جو اب وہ بن چکا تھا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا مائی لیڈی، اس طرح پریشان مت ہو۔ درید آنکھیں کھول کر زمل کو دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ زمل خاموشی سے اس کو مسکراتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اس کو بول نہیں سکی کہ درید کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ درید زمل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کے فیس پر اسمائل، زمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر وہ ایک دم درید کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دوبارہ چھت پر لگے ہوئے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ اب بھی درید کے سینے پر موجود تھا اور درید کی نگاہیں زمل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آنٹی بتا رہی تھی 6 ماہ پہلے تم نے ایک بلی پالی تھی، پھر ڈیڈ سے ڈیتھ سے 2 دن پہلے تم نے وہ کیٹ نکت کے بیٹے کے حوالے کر دی، جبکہ تم اس سے کافی زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ درید زمل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ زمل کی نظروں کا زاویہ اب بھی چھت کی جانب تھا۔ میری توجہ کہیں اور چلی جائے تو وہ چیز آپ کو بری لگنے لگتی ہے، اس لیے جس رات میں نے آپ کو پہلی بار کال کی تھی تب بھی سوچ لیا تھا آپ کی آمد سے پہلے مانو کو خود سے دور کر دوں۔ زمل کی بات سن کر درید کو وہ دن یاد آیا جب زمل نے بچپن میں اعظم سے ضد کر کے پیرٹ منگوایا تھا، مگر جب زمل بہت زیادہ اس پیرٹ پر دھیان دینے لگی تب درید اس سے کافی زیادہ ناراض رہنے لگا۔ زمل کے ناراضگی کی وجہ پوچھنے پر وہ زمل کو بتا چکا تھا کہ زمل کو اپنے دید یا پھر پیرٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ وہ پیرٹ درید کو پسند نہیں۔ زمل کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس نے اپنے پیرٹ کو پنجرے سے آزاد کیا تھا اور وہ درید کے سینے سے لگ کر اپنے پیرٹ کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
کتنے دنوں تک درید اسے بڑے پیار سے بہلاتا رہا تھا، اس کی ہر بات مانتا، مگر کتنے دنوں تک زمل اس پیرٹ کو مس کرتی رہی تھی۔ یہ جو تمہارے دید کا دل ہے نا، قسم سے تمہارے لیے بہت زیادہ سیلفش ہے۔ یہ چاہتا ہے جیسے دید اپنی زمل کو چاہتا ہے، بس اس کی زمل بھی صرف اپنے دید کو چاہے۔ درید اپنے سینے پر رکھا ہوا زمل کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا تو زمل نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور ایک دم بول اٹھی، مجھ سے ایسی باتیں کر کے یہ مت ظاہر کریں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زمل دوبارہ اپنی نظروں کا زاویہ درید کی طرف کر کے اس سے بولی اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی درید آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ چکا تھا، وہ اٹھ نہیں سکی۔ اگر محبت نہیں کرتا درید اعظم تم سے تو پھر کیا کرتا ہے؟ درید سنجیدہ تاثرات سے زمل کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حکومت۔ درید اعظم زمل پر صرف حکومت کرتا ہے۔ زمل درید کو بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگی تو درید نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ ایک ہی جس میں درید کے سینے پر آ گری۔ تم میری محبت کو غلط نام دے کر اس کی توہین نہیں کر سکتی زمل، یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ درید ماتھے پر بل نمودار کرتا ہوا زمل سے بولا، اگر وہ اس پر حکومت کرتا تو 4 سال سے اسے یوں آزاد نہ چھوڑتا، نہ ہی اسے اتنی منمانیاں کرنے دیتا جتنی وہ ان 4 سالوں میں کر چکی تھی۔ محبت؟ وہ کب ہوئی آپ کو مجھ سے؟ آپ نے مجھ سے نکاح محبت میں کیا تھا یا پھر غصے میں؟ جو سلوک آپ نے میرے ساتھ آج صبح کیا وہ تھی محبت آپ کی؟ واپس آنے کے بعد آپ نے کل رات سے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے اسے محبت کہتے ہیں آپ؟ نہیں چاہیے دید مجھے آپ کی ایسی محبت، خوف پیدا کر دیتی آپ کی محبت میرے اندر، ڈرنے لگی ہوں اپنے آپ کے اس نئے روپ سے جو آپ نے نکاح کے بعد سے اپنایا ہوا ہے۔ زمل بولتی ہوئے اس کے سینے سے اٹھی۔ درید اب بھی خاموشی سے لیٹا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر بولی، میری ایک غلطی، جو کہ میں مانتی ہوں کہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، اس پر آپ نے مجھ سے میرا دید ہی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے تو اپنا وہی دید پسند تھا جس کے ساتھ میں بچپن سے لے کر 15 سال تک کا عرصہ گزارتی آئی تھی، جو مجھ سے غصہ کرنے اور کسی بات پر ناراض ہونے کے باوجود مجھے خود سے پیار سے منا لیتا۔ آپ نے جاتے وقت بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنی اس غلطی سے اپنے اس دید کو کھو چکی ہوں، اور جس درید اعظم نے مجھ سے نکاح کیا ہے وہ زمل کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ زمل اس سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، سنا آپ نے؟ زمل درید سے بولتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک درید خاموش بیڈ پر لیٹا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سمرن کی کال زمل کے پاس آئی تھی کہ وہ نشا، واصف اور کیف اس کے گھر پر پہنچنے والے ہیں۔ آج کے دن کے لیے زمل نے وائٹ کلر کی لانگ فراک کا انتخاب کیا تھا، جسے زیب تن کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے پشت کیے کھڑی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے فراک کی زپ بند کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور درید اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زمل نے اپنے سامنے درید کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا تو فراک کی زپ بند کرتی اس کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی، ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ اس کی پشت ابھی بھی آئینے کے سامنے تھی جبکہ وہ درید کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صبح اٹھ کر ویسے بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے کل رات درید سے وہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تم؟ درید زمل کے پاس چلتا ہوا آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ خود بلیک کلر کے جینز اور بلیک ہی کلر شرٹ میں تیار لگ رہا تھا۔ بس ریڈی ہی ہوں، زمل درید کو دیکھ کر ذرا سا ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اس کا سارا دھیان اپنی آدھی کھلی ہوئی زپ پر تھا۔ درید اپنی نظریں اس کے گھبرائے ہوئے چہرے سے ہٹاتا ہوا زمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ آئینے کی طرف کر چکا تھا۔ زمل احتجاج بھی نہ کر سکی۔ بہت مشکلوں سے ہمت کر کے وہ اپنی نظریں اٹھاتی ہوئی آئینے سے درید کو دیکھنے لگی۔ درید کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے زمل کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بے حد نرمی سے زمل کی کمر کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا بہت آہستہ سے اس کی فراک کی زپ بند کر چکا تھا۔ پہنچے نہیں ابھی تک تمہارے سارے فرینڈ؟ درید زمل کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے گلابی رنگے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر زمل سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ درید محسوس کر چکا تھا اس کے ذرا سے چھونے پر زمل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ سب راستے میں بس پہنچنے والے ہیں، ابھی سمرن نے مجھے کال پر بتایا تھا۔ زمل درید کی نظروں کے زاویے سے گھبراتی ہوئی جلدی سے بولی۔ درید کی نگاہیں اس کا اعتماد بحال نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ اچھی بات ہے، ویسے کل رات تم نے جو باتیں مجھ سے بولی وہ بالکل ٹھیک بولی۔ زمل یہاں میری طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ، تم مس کر رہی ہو نا اپنے پرانے دید کو؟
درید اچانک زمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر لہجے میں نرمی لاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، نہیں دید، ایسا نہیں ہے، وہ سب باتیں تو میرے منہ سے یوں ہی نکل گئی تھی۔ زمل کو کیف کا خیال آنے لگا، جبھی وہ درید سے بولی، اگر درید نرم پڑ جاتا تو کیف سے اس کی کمٹمنٹ کا کیا ہوتا؟ جبکہ بقول کیف کے وہ درید سے خلا لیتی، تبھی کیف اپنے اور اس کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتا تھا اور سارے معاملے کو سنبھال سکتا تھا۔ مگر کل رات مجھے خود بھی احساس ہوا کہ ہم دونوں کے بیچ اب پہلے والا رشتہ نہیں رہا، میں خود بھی ہم دونوں کے اس رشتے کو مس کر رہا ہوں۔ درید نے بولتے ہوئے زمل کو خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس سے پہلے درید زمل کو اپنے مکمل حصار میں لیتا، زمل اس سے دور ہوتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے ہیئر برش کو اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگی۔ درید نے زمل کے گریز کو اچھی طرح محسوس کیا، مگر کچھ بھی جتائے بنا وہ زمل کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا اور زمل سے ہیئر برش لیتا ہوا اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ لگتا ہے میرا سارا غصہ تم اپنے بالوں پر نکال چکی ہو ان 4 سالوں میں۔ درید زمل کے بالوں کی لین دیکھ کر اس سے بولا، آپ کو معلوم ہے بڑے بال مجھ سے نہیں سنبھلتے شروع سے ہی۔ زمل اپنے شولڈر سے نیچے آتے چھوٹے بالوں کو جواز پیش کرتی ہوئی درید کو آئینے سے دیکھ کر بولی، جس پر درید ہلکا سا مسکرایا، اب میں واپس آ گیا ہوں ڈارلنگ، تمہیں پورا کا پورا سنبھالنے کے لیے۔ آج سے تمہیں یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اب تمہیں اپنے بالوں کی لمبائی پہلے جیسی کرنی ہے اپنے دید کے لیے۔ درید ہیئر برش کو واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد زمل کا رخ دوبارہ اپنی طرف کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے زمل کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے سر جھکائے اپنے چہرے پر آئی ناگواری کے تاثرات چھپائے کھڑی تھی۔ پوچھو گی نہیں اپنی دید سے کہ آج تم کیسی لگ رہی ہو؟ درید زمل کی تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، اس کی نظریں دوبارہ زمل کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی تھیں۔ دید، مجھے لگ رہے سب لوگ پہنچ چکے ہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ زمل اس کی بہکی ہوئی نظروں سے گھبراتی ہوئی اپنے کمرے سے جانے لگی، مگر درید اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے شروع سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اوپر والے نے ایک بڑی خاص درید اعظم کے لیے دنیا میں بھیجی ہے، جس کو درید اعظم کا دل کتنا چاہتا ہے اس کا اندازہ شاید تم خود بھی کبھی نہ لگا سکو۔ درید زمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس سے بولتا ہوا اچانک اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زمل خواہش کے باوجود درید کو پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ درید اس کی سانسوں کو قید کرتا ہوا اپنی سانسیں زمل کے اندر اتارنے لگا۔ زمل بے بسی سے آنکھیں بند کیے ساتھ ہی مٹھی میں اپنی فراک کو دبوچے کھڑی تھی۔ زمل کو لگا شاید آج درید اس کی سانسیں بند کر دینا چاہتا ہے، تب اس نے احتجاجاً درید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹایا تو درید کسی سحر سے آزاد ہوا۔ وہ پیچھے ہوا تو زمل کے ہونٹوں سے پنک گلو صاف ہو چکا تھا، جس کے لیے آج درید کو ٹیشو کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زمل درید کی حرکت پر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ درید اس کی پشت کو دیکھتا ہوا زمل کے کمرے سے نکل گیا۔ دید، یہ نشا ہے، اس کا نام سمرن ہے، یہ واصف ہے اور یہ کیف، یہ چاروں ہی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ زمل کمرے میں تھوڑی دیر پہلے ہوئی کارروائی کو فراموش کر کے ان چاروں کے ساتھ اپنے گھر کے سٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی۔ درید کی وہاں آمد پر ایک ایک کر کے سب کا تعارف کروانے لگی۔ کھڑے کیوں ہو گئے ہو تم سب لوگ؟ بیٹھو۔ درید ان سب سے مل کر انہیں مخاطب کرتا ہوا بولا، زمل، تم نے ہمارا تعارف تو ان سے کروا دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے؟ نشا سمرن کے برابر میں صوفے پر بیٹھتی ہوئی زمل سے پوچھنے لگی، مگر اس سے پہلے زمل کچھ بولتی اس کے پاس کھڑا ہوا درید بول اٹھا، زمل کی بجائے میں خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں تم لوگوں سے، میں زمل کا ہسبینڈ ہوں، درید اعظم۔ درید اپنے پاس کھڑی زمل کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اس کے دوستوں سے اپنا تعارف کرواتا ہوا خاص طور پر کیف کو دیکھنے لگا، مگر سمرن، نشا اور واصف وہ تینوں ہی حیرت زدہ ہو کر زمل کو دیکھ رہے تھے۔ سمرن تھوڑی کنفیوز نگاہوں سے زمل اور درید کے بعد اپنے بائیں طرف صوفے پر بیٹھے ہوئے کیف کو دیکھ رہی تھی، جو اس انکشاف پر ذرا سا بھی حیرت زدہ نہیں تھا۔ آنٹی کہاں پر ہیں زمل؟ نظر نہیں آ رہی؟ سمرن کے پوچھنے پر درید کے پاس بیٹھی ہوئی زمل سمرن سے بولی، اپنے روم میں ریسٹ کر رہی ہیں، آؤ تمہیں ان سے ملوا دیتی ہوں۔ زمل سمرن سے کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی تو نشا بھی سمرن کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی، جبکہ درید واصف سے باتیں کرنے لگا۔ زمل کی بچی، تم نے اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے چھپائی کہ تم ایک عدد اتنا ہینڈسم سے ہسبینڈ بھی رکھتی ہو، آخر کیوں نہیں بتایا تم نے ہم لوگوں کو اپنی شادی کے بارے میں؟ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر ہال میں پہنچی تو سب سے پہلے نشا زمل کی خبر لیتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، صرف نکاح ہوا ہے میرا دید سے، وہ بھی ابھی نہیں،
4 سال پہلے. یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے میرے لیے جو میں تم لوگوں کو بتاتی. زمل نشا کے شکوہ کرنے پر بالکل نارمل انداز میں اس سے بولی. تمہارے لیے اہم بات ہو یا نہ ہو مگر نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کم از کم تمہیں کیف کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. کتنا دل ٹوٹا ہوگا اس کا تمہارے بارے میں حقیقت جان کر. سمرن جو کہ زمل اور کیف کے تعلق سے آگاہ تھی افسوس کرتے ہوئی کہنے لگی، جس پر نشا ایک بار پھر حیرت سے منہ کھول کر زمل کو دیکھنے لگی. یعنی مجھے صحیح دال میں کالا لگتا تھا، مطلب تمہارا اور کیف کا. او مائی گاڈ. نشا حیرت کے مارے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئی بولی. کیف اور میرا ٹائم پاس نہیں ہے. وہ مجھ سے اسٹڈیز مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے والا ہے اور میں نے کیف کو دید کے بارے میں شروع میں ہی سب کچھ بتا دیا تھا. زمل سمرن اور نشا کو دیکھتی ہوئی بولی، مگر وہ دونوں اب زمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی. زمل، مائنڈ مت کرنا یار، مگر تم ایک شخص کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے ساتھ انوالو ہو گئی. میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں آخر تمہارا دل کیسے مانا. ماڈرن اور ایڈوانس میں بھی ہوں مگر. سمرن کو بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں زمل اس کی باتوں کا برا نہ مان جائے، اس لیے بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی. دید نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا. کیا زور زبردستی سے جڑنے والے رشتے کو تم قبول کرو گی؟ انہوں نے مجھے میری غلطی کی سزا دینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا. ان سے میرا کوئی محبت والا تعلق نہیں ہے. دید شروع سے ہی پسند کرتے ہیں کہ میں ان کے تابع ہو کر رہوں، ان کی ہر بات مانوں. جو ان کو پسند ہے میں وہ کام کروں، جو ان کو پسند نہیں ہے اس چیز کو یا اس خواہش کو ترک کر دوں. وہ مجھے شروع سے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق چلاتے آئے ہیں. آج تم سب کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم سب کے بارے میں وہ اچھی طرح جان سکے اور تم لوگوں کو پرکھ سکے کہ تم لوگوں میں سے مجھے آگے کس سے دوستی رکھنا چاہیے اور کس سے نہیں. زمل ان دونوں کو دلیل دینے کے ساتھ ساتھ 4 سال پہلے اس رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتانے لگی جس غلطی کے بنا پر درید نے سزا کے طور پر اس سے نکاح کیا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے دید واقعی تم سے محبت کرتے ہو، ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہو. نشا کی بات سن کر زمل زور سے ہنسی. یہ میں نے کب کہا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر گھر میں رہنے والے ایک فرد کی طرح. اس سے آگے کی محبت جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے. بس دید پسند کرتے ہیں کہ میں ان کی مرضی سے ساری زندگی چلتی رہوں، ان کا حکم مانتی رہوں، وہ مجھے میری غلطی پر سزا دیتے رہے اور مجھے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں. زمل کی بات مکمل ہونے پر خاموش کھڑی سمرن اس سے پوچھنے لگی، اس سب کا سلوشن پھر کیا ہے زمل؟ میرا مطلب ہے تم نے اپنے آگے کے لیے کیا سوچا؟ سمرن فکرمند لہجے میں زمل کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی کیونکہ وہ زمل اور کیف کے بارے میں جانتی تھی. درید اعظم کا باب کھلنے پر سب سے بڑا دھچکا اسی کو لگا تھا. سمرن کی بات سن کر زمل لمبی سانس کھینچ کر اس سے بولی، سوچنا کیا ہے، کیف ساری حقیقت جانے کے بعد بھی نہ صرف مجھے پسند کرتا ہے بلکہ شادی کا خواہش مند ہے. یہی بات اس کی سنسیئرٹی کو شو کرتی ہے. میں سیمسٹر کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد دید سے خلا لے کر کیف سے پھر میں اور کیف شادی کر لیں گے. زمل کی بات سن کر سمرن خاموش ہو گئی. وہی نشا عجیب سی شکل بناتی ہوئی بولی، ویسے اگر دیکھا جائے تو کیف کی پرسنالٹی سے تو تمہاری دید کی پرسنالٹی زیادہ اچھی ہے. کم از کم درید اعظم میں کیف کی طرح کیلشیم اور آیوڈین کی کمی تو نظر نہیں آتی. نشا کیف کے دبلے جسم کو نشانہ بناتی ہوئی بولی تو سمرن نے اپنی امڑ آنے والی ہنسی کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا، جبکہ زمل منہ بناتی ہوئی نشا سے بولی، صرف کیف دبلے ہونے کا مذاق کیوں اڑا رہی ہو؟ کچھ قصیدے اس کی ہائٹ پر بھی پڑھ دو. زمل کے طنز کرنے پر سمرن اور نشا دونوں ہی ہنس پڑی. اگر میں نے کیف کی ہائٹ کو بھی ٹارگٹ کیا تو پھر تم مجھ سے سخت والا ناراض ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ناراض بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی. نشا زمل کے گال پر زور سے چٹکی بھرتی ہوئی بولی. نشا، تم فضول میں کیف کی پرسنالٹی کو لے کر بات کر رہی ہو. وہ جس خاندان سے بلونگ کرتا ہے وہاں پر پرسنالٹی زیادہ میٹر نہیں کرتی. سمرن کی بات زمل کو کافی محسوس ہوئی، اس لیے وہ سمرن کو دیکھتی ہوئی بولی، مجھے اس کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سمرن. ڈیڈ بے شک دید کی ریئل فادر تھے مگر انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. میرے لیے میٹر رکھتا ہے کیف کا مجھ سے مخلص ہونا اور بس. زمل کی بات سن کر سمرن ایک دم بولی، اور اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے اور اپنے رشتے کو لے کر مخلص ہے، ساتھ ہی وہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں اور یہ نکاح اس نے محض غصے یا ضد میں نہیں کیا، تو کیا تب بھی تم درید اعظم کو چھوڑ کر کیف کا انتخاب کرو گی؟ سمرن کی بات سن کر زمل بالکل خاموش ہو گئی. چلو تم دونوں ماما سے مل لو، میں ذرا کچن کا چکر لگا کر آتی ہوں. زمل سمرن اور نشا سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی.
زمل کی جگہ اگر تم یہ سوال مجھ سے پوچھتی تو میں بنا سوچے سمجھے درید اعظم کا نام لے لیتی بھائی، مجھے تو یہ کیف جیسے نازک سے چوزے ٹائپ کے مرد بالکل بھی نہیں پسند۔ نشا اکثر ایسے الٹے سیدھے ناموں سے کیف کے پیچھے اس کا ریکارڈ لگایا کرتی۔ سمرن اس کی بات پر ہنستی ہوئی تابندہ کے کمرے کی طرف جانے لگی، نشا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ڈنر بہت زبردست تھا، مزہ آ گیا۔ اب یہ بتاؤ تم یونیورسٹی کب سے آ رہی ہو؟ ڈنر کے بعد سب ہال میں موجود تھے، تب واصف زمل کو دیکھتا ہوا اس سے سوال کرنے لگا، جس پر زمل کی نظریں بے ساختہ درید پر گئی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کل سے جوائن کروں گی۔ تم کیوں اتنے خاموش ہو کیف؟ واصف کو جواب دینے ہی زمل کیف کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، مگر کیف کے جواب دینے سے پہلے درید بول اٹھا، بور ہو رہا ہوگا کیف؟ کیوں کیف، ایسا ہی ہے۔ چلو گائز ایسا کرتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، کیا خیال ہے تم سب کا؟ درید قریب رکھے سائڈ ٹیبل سے پینٹنگ کی ہوئی ڈیکوریشن کی بوتل اٹھا کر سب کو باری باری دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، سمرن بولی۔ یس، نشا نے بھی ایگری کیا تو درید نے زمل کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کندھے اچکاتی ہوئی بولی تو درید نے پاس رکھے ٹیبل پر بوتل کو لٹا کر گھمایا۔ اتفاق سے بوتل کی کارک والی سائڈ درید پر آ کر رکی، سب اسی کو دیکھنے لگے۔ وہ واصف کے بولنے کے انتظار کرنے لگا جو درید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو درید سر، آپ اپنے لیے کیا چوز کریں گے، ٹروتھ یا ڈیئر؟ واصف درید کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ سچ بولنے میں گھبرانا کیسا؟ مگر میں کتنا ڈیئرنگ ہوں یہ تو ڈیئر جیتنے کے بعد ہی تم کو اندازہ ہوگا، اس لیے میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم ڈیئر دینا چاہو گے یا پھر کوئی سچ سننا چاہو گے؟ درید واصف سے بولتا ہوا پیچھے صوفے پر ٹیک لگا کر واصف کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیوں نہ دوستو ہم سب لوگ کوئی سچ جاننے کے ساتھ ساتھ ڈیئر بھی دیکھ لیں؟ تو سر جی، آپ نے زمل کو کوئی ایسی سچ بات بتانی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو یا پھر اس سے آپ نے کبھی نہ کہی ہو، اور ساتھ ہی ڈیئر کے طور پر ہم لوگ آپ کو اپنی زمل کے ساتھ ایک رومانٹک کپل ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھئی، کیا خیال ہے دوستو؟ واصف کی بات سن کر جہاں درید ہنسا وہیں زمل واصف کو گھور کر دیکھنے لگی، جبکہ نشا اور سمرن نے واصف کی بات کی تالیاں بجا کر تائید کی۔ بس کیف خاموش بیٹھا ہوا ضبط کر کے درید کو دیکھ رہا تھا، جو زمل کا نازک سا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے بیچوں بیچ لے آیا۔ ساتھ ہی وہ زمل کا دوسرا ہاتھ تھامتا ہوا اس سے بولنے لگا، آج سے پہلے یہ سچ میں تمہیں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، مگر تم نے ہمیشہ میری بات کو نارمل انداز میں لیا۔ تم ہمیشہ میری فیلنگ سے بے خبر رہی۔ شاید تم سمجھتی ہو کہ جیسے گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے سے، اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، میں بھی تم سے ویسی محبت کرتا ہوں اور بس۔ یہ پورا سچ نہیں ہے زمل، میں نے تمہیں بچپن سے چاہا، جب تم بہت چھوٹی تھی تب سے۔ محبت شاید اس دن ہو گئی تھی جب ڈیڈ کو میرے اسموکنگ کرنے کا معلوم ہوا اور انہوں نے سزا کے طور پر مجھے رات کا ڈنر نہیں کرنے دیا، اور تم سب کے سونے کے بعد میرے کمرے میں میرے بھوکے رہنے کے احساس سے میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ ہاں، اس دن مجھ پر اپنی خود کی فیلنگ ظاہر ہو گئی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ویسی محبت جس میں اپنے چاہنے والے کے لیے خالص فیلنگز رکھی جاتی ہیں، جو محبت کسی ایک خاص فرد سے دوسرے افراد کے برعکس ذرا ہٹ کر کی جاتی ہے۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ درید زمل سے نہ جانے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمل کے چہرے پر خوف زدہ تاثرات کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے کیف کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر بڑے ضبط سے جبڑے بھینچے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیف سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ہال میں موجود واصف پر گئی جو بہت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہی کچھ حال سمرن کا بھی تھا جو حیرت سے پورا منہ اور آنکھیں کھولی ہوئی تھی، جبکہ نشا اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے باقاعدہ ان دونوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ تم سے یوں اچانک نکاح کر کے جانے کی وجہ بھی آج میں بتا دیتا ہوں۔ بے شک مجھے اس دن تم پر بہت غصہ تھا، مگر میں یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں اپنا بنا کر جانا چاہتا تھا تاکہ تم زندگی بھر میری ہو کر رہو، مجھ سے جڑی رہو، صرف میرے لیے سوچو، جیسے میں نے ان گزرے 4 سالوں میں صرف اور صرف تمہارا سوچا۔ درید خوابناک لہجے میں بولتا ہوا زمل کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا، جسے زمل نے سب کی موجودگی کو دیکھ کر فوراً پیچھے کیا۔ ویسے ہی درید بھی ہوش میں آ گیا، لیکن نشا کے میوزک پلے کرنے پر وہ ایک بار پھر زمل کو کمر سے تھام چکا تھا۔ جب درید نے ڈانس کے اسٹیپ لینا شروع کیے تو زمل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھے۔ زمل کو پرانا دھندلا سا ایک منظر یاد آیا جب وہ درید کو ڈانس کرنے کے لیے فورس کر رہی تھی، لیکن اس وقت جس
طرح سے وہ زمل کے ساتھ ڈانس کے سٹیپ لے رہا تھا۔ زمل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کپل ڈانس کرنے میں پہلے کے مقابلے میں کافی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ کیا خیال ہے ڈانس کے اختتام پر تمہارے دوستوں کو رومانٹک ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دوں اگر تم مائنڈ نہ کرو تو؟ درید زمل کو تھامے ڈانس کرنے کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ زمل ڈر کے مارے ایک دم اس سے دور ہوئی۔ وہی تالیوں اور سیٹیوں کی آواز ہال میں گونجنے لگی۔ درید مسکراتا ہوا واپس صوفے پر بیٹھا تو نشا نے بھی ویڈیو بنانا بند کر دی۔ زمل نے ایک نظر کیف پر ڈالی جو دھواں چہرے کے ساتھ خاموشی پر ایک جگہ ٹکا ہوا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے بغیر کچھ بولے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو بھئی اب دوبارہ گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ واصف کے بولنے پر درید نے بوتل کو گھمایا تو اب کی بار بوتل کیف پر آ کر رکی۔ اس نے ایک دم درید کی طرف دیکھا۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ درید کیف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ سب تجسس سے کیف کو دیکھنے لگے۔ ڈیئر۔ کیف درید کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے اور زمل کے بارے میں ضرور جان گیا ہے، یا پھر اسے شک ہے۔ دوسرا کیف نے اندازہ لگا لیا تھا کہ درید ایک چلاک انسان ہے، جبھی وہ اسے ٹروتھ کا موقع دیے بغیر جلدی سے ڈیئر بولا۔ تمہارا ڈیئر یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اگر تم سب کو بھی کیف کا ڈیئر دیکھنا ہے تو میرے اور کیف کے ساتھ بیک یارڈ میں آ جاؤ۔ درید صوفے سے اٹھتا ہوا بولا تو کیف سمیت واصف، نشا، سمرن اور زمل درید کے پیچھے بیک یارڈ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ریلیکس یار، تمہارے چہرے پر تو ابھی سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں جیسے میں تمہیں شیر کے پنجرے میں جانے کا کہہ دوں گا۔ بیک یارڈ میں پہنچ کر درید کیف کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا جو سوئمنگ پول کو دیکھ کر اچھا خاصا گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی اسے ڈیپ واٹر فوبیا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو ڈیئر کرنے سے ڈر جاؤں۔ تم ڈیئر بولو، اگر میں نہ کر سکوں تو بات کرنا۔ کیف درید کا ڈیئر سنے بغیر اس پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ کانفیڈنس سے بولا، زمل ذرا اپنا بریسلیٹ دینا۔ کیف کی بات سن کر درید زمل سے بولتا ہوا خود ہی اس کی کلائی پر موجود بریسلیٹ اتارنے لگا۔ زمل خود بھی گھبرا کر کیف کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے فوبیا کے بارے میں وہ زمل ہی نہیں، وہ تینوں بھی جانتے تھے۔ بے فکر ہو، اس بریسلیٹ کو میں اس پول میں نہیں پھینکوں گا جو تم ڈر کے مارے بار بار سوئمنگ پول کو دیکھ رہے ہو۔ درید کی بات پر زمل اور کیف کو چھوڑ کر واصف، نشا اور سمرن ہنسنے لگے۔ درید دیوار کے ساتھ فکس ہوئے اس پائپ کے پاس آیا جو اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اس پائپ میں باقاعدہ چڑھنے کے لیے 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر چھوٹے سائز کے سریے فکس کیے ہوئے تھے، جن کی مدد سے آسانی سے اوپر کی طرف چڑھا جا سکتا تھا۔ درید ایک سریے پر اپنا شو رکھ کر اوپر چڑھنے لگا۔ زمل سمیت سب درید کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آخر کے 3 سٹیپ چڑھنے سے رہ گئے تو درید نے اس زنگ آلود سریے پر اپنا جوتا نہیں رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سریا کمزور ہے، اس پر وزن ڈالنے سے وہ نیچے گر سکتا ہے۔ اس زنگ آلود سریے کے پاس دیوار پر موجود کھانچے میں اپنا جوتا پھنسا کر وہ اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے دیکھنے والے شاید یہ بھی کوئی سٹنٹ کا حصہ سمجھ رہے ہوں۔ وہ اوپر چڑھ کر زمل کا بریسلیٹ وہاں رکھ آیا جہاں پانی کا بڑا سا ٹینک موجود تھا، اور احتیاط سے نیچے اتر کر واپس آ گیا۔ اوپر پانی کے ٹینک کے پاس زمل کا بریسلیٹ موجود ہے، تمہیں وہ بریسلیٹ آنا ہوگا، سمپل۔ درید کیف کو دیکھتا ہوا بولا تو کیف سر اٹھا کر دیوار کی ہائٹ دیکھنے لگا۔ یہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ کیف دیوار پر لگے ہوئے پائپ کی ہائٹ دیکھتا ہوا بولا تو سمرن اور نشا ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرانے لگی۔ بچوں والا ٹاسک ہے یار یہ، واصف بھی کیف کو دیکھ کر بولا تو درید فوراً بولا، پر ہر بچہ نہیں کر سکتا واصف۔ درید کی بات سن کر زمل کو چھوڑ کر وہ تینوں ہنسنے لگے، جبکہ درید اپنی ہنسی چھپاتا ہوا کیف کو دیکھنے لگا جو خار بھری نظروں سے اسی کو دیکھنے کے بعد اوپر چڑھنے لگا۔ ارے واہ، چوزا تو ہمت والا نکلا، نشا سمن کو دیکھ کر بولی، جس پر سمرن اسے ہنستی ہوئی آنکھیں دکھانے لگی۔ بار بار نیچے مت دیکھو کیف، بس اوپر چڑھتے چلے جاؤ، یو کین ڈو اٹ۔ واصف بار بار کیف کے نیچے دیکھنے پر اونچی آواز میں کیف سے بولا، مگر جیسے ہی کیف نے زنگ آلود سریے پر جوتا رکھ کر وزن ڈالا، سریا دیوار سے نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتا، کیف پائپ پکڑ چکا تھا۔ نیچے موجود زمل کی چیخ نکلی، جبکہ نشا اور سمرن افسوس سے اوہ کرتی رہ گئی۔ کیف گھبراؤ نہیں، تم آرام سے نیچے آ سکتے ہو۔ آصف کی آواز آنے پر کیف دوبارہ نیچے دیکھنے لگا، اس کے ہاتھوں کی گرفت پائپ پر کمزور ہونے لگی۔ دید اس کو بچا لیں پلیز، وہ نیچے گر جائے گا، زمل گھبرا کر درید سے بولی جو دلچسپی سے کیف کے ٹاسک کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔
ریلیکس ڈارلنگ، وہ بچہ نہیں ہے، اپنا دماغ استعمال کر کے آرام سے نیچے آ سکتا ہے۔ درید زمل سے پیار بھرے لہجے میں بولا ہی تھا۔ کیف کے ہاتھوں سے پائپ کی گرپ چھوٹی اور وہ نیچے گر پڑا۔ چلو جی، یہ تو گیا کام سے، سمرن افسوس سے کیف کو دیکھتی ہوئی بولی۔ واصف اور زمل دونوں ہی نیچے گرے ہوئے کیف کی جانب بڑھے، جو کہ اپنا کندھا پکڑے درد سے چیخ رہا تھا، ساتھ ہی کھا جانے والی نظروں سے درید کو دیکھ رہا تھا۔ درید نے خود بھی کیف کو دیکھ کر طنزیہ ہنستے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ زمل، تم مانو یا نہ مانو، اس کمینے انسان نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ صبح زمل یونیورسٹی پہنچی تب اسے سمرن نے کیف کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ کیونکہ رات میں ہی کیف کے شولڈر میں کافی درد تھا، اس سے اپنی کار ڈرائیو نہیں ہو پا رہی تھی۔ واصف اسے زمل کے ہاتھ سے اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کیف کے بازو کی ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی ہے اور ساتھ ہی اس کے پاؤں پر بھی ہیئر لائن فریکچر آیا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا زمل سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ دید کی تمہاری سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے کیف، جو انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر پری پلان گرایا ہو، اور پلیز ان کے لیے بیڈ ورڈز یوز مت کرو۔ زمل کیف کی بات کی نفی کرتی ہوئے اس سے بولی۔ کیف کا درید کو کمینہ کہنا زمل کو بالکل اچھا نہیں لگا، جس کے لیے اس نے کیف کو ٹوک دیا۔ زمل، تم اس درید کے بچے کی سائڈ لینا بند کرو، اور پلیز یہ مت بولنا کہ اس کا اظہار محبت سن کر تم اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہو، یا تمہیں بھی اچانک کل رات اس سے پیار ہو گیا۔ کیف کو زمل کا درید کی سائڈ لینا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبھی وہ تب کر بولا۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہو کیف؟ دید کے ساتھ میرا پورا بچپن گزرا ہے، انہیں تم یا کوئی دوسرا برا بولے گا تو مجھے برا ہی لگے گا، اور دید کا اظہار محبت سچ تھوڑی تھا۔ وہ بھلا میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ سب کچھ تو انہوں نے ویسے ہی سب کے سامنے بول دیا ہوگا۔ زمل کیف سے زیادہ اپنے آپ کو اپنی بات کا یقین دلا کر بولی، ساتھ ہی اس نے درید کے خیال کو بری طرح جھٹکا۔ وہ کل رات سے ہی درید کے خیال کو ایسے ہی جھٹک رہی تھی، وہ درید کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ سب کچھ سچ تھا بھی تو یاد رکھنا زمل کہ میں تمہیں درید اعظم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مجھے کل بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ تم پر حق جتا رہا تھا۔ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا اگر تمہارا مائنڈ یا پھر دل میری طرف سے ہٹا بھی۔ کیف زمل کو وارننگ دیتا ہوا بولا تو زمل خاموش ہو گئی۔ اسے کل شام کا وہ منظر یاد آنے لگا جب درید نے اس کے بیڈ روم میں پورے استحقاق کے ساتھ زمل کے ہونٹوں پر مہر ثبت کی تھی۔ اس نے تو کبھی کیف کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا، مگر وہ درید کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ یہ سب اگر کیف کو معلوم ہو جاتا تو کیا وہ برداشت کر پاتا؟ کہاں کھو گئی ہو یار، مجھ سے بات کرتے کرتے تم؟ کیف کی موبائل پر آواز سن کر زمل ایک دم ہوش کی دنیا میں آ کر بولی۔ کہیں نہیں، تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، بہت چوٹیں آئی ہیں کل رات تمہیں۔ زمل بات بناتی ہوئی بولی، مگر یہ سچ بھی تھا، وہ کیف کے لیے فکر مند تھی۔ میرے بارے میں سوچو مت زمل، مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یار۔ کل تو اس درید اعظم کی موجودگی میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نظر اٹھا کر تمہیں دیکھوں گا تو درید اعظم مجھے ویسے ہی جلا کر راکھ کر دے گا۔ تم نے نوٹ کیا وہ واصف سے باقی سب سے کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا اور مجھے کیسے گھور رہا تھا؟ کیف نے جو محسوس کیا وہ زمل نے بھی محسوس کیا تھا، مگر وہ اس بات کو گول کرتی ہوئی بولی۔ ملنے کا تو یہ ہے، میں آف ٹائم میں نشا یا پھر سمرن سے میں سے کسی کے ساتھ تمہارے پاس ہاسپٹل آتی ہوں۔ زمل کیف سے بولی، کیونکہ صبح اس کے یونیورسٹی جانے کے ٹائم پر درید آفس کے لیے تیار ہوا، خود بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں دید؟ زمل نے یونیورسٹی کے آف ٹائم میں جب درید کو یونیورسٹی میں دیکھا تو وہ درید سے حیرت کا اظہار کرتی ہوئی پوچھنے لگی، یہاں پر اور کس کے لیے آؤں گا مائی لیڈی؟ آفس سے تمہارے لیے ہی آیا ہوں، آ جاؤ، کار وہاں پارک ہے۔ درید زمل کو اشارہ کرتا ہوا خود اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ دید میری بات سنیں پلیز، مجھے گھر سے پہلے ہاسپٹل جانا ہے کیف کو دیکھنے۔ واصف اور سمرن تو اس کو دیکھ آئے تھے، میں نے سوچا میں نشا کے ساتھ جا کر اسے دیکھ آتی ہوں۔ زمل کی بات سن کر درید کچھ پل اس کو خاموشی سے دیکھنے کے بعد ایک دم بولا، نشا کو چھوڑو، تم میرے ساتھ چلو ہاسپٹل، اسی بہانے میں بھی دیکھ لیتا ہوں بیچارے سے کیف کو، نہ جانے کہاں کہاں سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا ہے۔ درید افسوس سے بولتا ہوا کار کی طرف بڑھا تو زمل کو بھی نہ چاہتے ہوئے درید کے ساتھ جانا پڑا، مگر اسپتال سے واپسی پر زمل کو اچھا خاصا غصہ آیا ہوا تھا، جس کا اظہار اس نے درید سے کار میں بیٹھتے ہی کیا۔ آپ ہاسپٹل کیوں گئے تھے دید؟ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے یا پھر اس کا مذاق بنانے کے لیے؟
کیف ایک تو زمل کو درید کے ساتھ آتا ہوا دیکھ کر ویسے ہی بری طرح تپ گیا تھا، اوپر سے درید نے کیف پر افسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ کیف کو صرف اوپر سے ہی کمزور سمجھتا تھا، لیکن اس کے اندرونی حالات اور پرزے بھی کافی ڈھیلے ڈالے اور کمزور ہیں۔ بقول درید کے کیف کو اپنے آپ کو اور اپنی ہڈیوں کو کافی سٹرونگ بنانا چاہیے، جس کے لیے درید نے اچھی غذا اور ٹیبلٹس کے استعمال کا مشورہ دیا۔ درید کیف کے یونیورسٹی کے خرچ ہونے کا اور اس کے سیمسٹر نہ دینے کا بھی افسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے کیف کی عقل پر بھی ماتم کرتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ پائپ کر لٹک ہی گیا تھا تو اسے کس ٹرک سے نیچے آنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ ڈر کے مارے پائپ ہاتھ سے چھوڑ دیتا۔ ساتھ ہی درید نے کیف کو برین تیز کرنے کی ایکسرسائز کی بھی کچھ ترکیب بتائی۔ جتنی دیر زمل درید کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود رہی اتنی دیر صرف درید بولتا رہا، لیکن اب کار میں بیٹھنے پر زمل شروع ہو گئی تھی۔ میں کیوں کیف کا مذاق اڑاؤں گا، اس نے خود حرکت ہی اپنا مذاق اڑانے والی کی ہے، دیکھا نہیں کل پائپ پر لٹکا ہوا کیسا فنی لگ رہا تھا۔ درید اپنی ہنسی چھپا کر بولتا ہوا کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی نہ چھپنے والی ہنسی کو دیکھ کر زمل کو درید پر غصہ آنے لگا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کو، ذرا احساس ہے آپ کو اس کے شولڈر کی ہڈی میں کریک آیا ہے، اس کے پاؤں میں پلسٹر بندھا ہوا ہے، وہ 2 ماہ تک یونیورسٹی نہیں آ سکتا، وہ بیچارہ سیمسٹر نہیں دے پائے گا۔ زمل درید سے غصے میں بول رہی تھی، مگر اس کو کیف کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ زمل، میں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ ہائٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی کمزور اور ناتواں ہڈیوں کا حلوہ بنا دو، نہ ہی اس کے سیمسٹر نہ دینے کی وجہ میں بنا ہوں، عقل سے اسے خود کام لینا چاہیے تھا۔ درید ڈرائیونگ کرتا ہوا سیریس ہو کر زمل کو بولا تو زمل نے اپنا سر جھٹکا، نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے درید نے اسے آرام سے یونیورسٹی جانے ہی اس لیے دیا ہے کیونکہ کیف 2 ماہ تک بیڈ ریسٹ پر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیف کو پلان کر کے درید نے زخمی کیا ہو تاکہ زمل یونیورسٹی جا سکے۔ کیف کا درید پر شک کرنا صحیح ہو، آپ نے اسے ٹاسک دیا تھا، آپ جانتے تھے کہ کون سا ہک لوز ہے جس پر پاؤں کا وزن دینے سے وہ دیوار سے نکل جائے گا، آپ کو کیف کے اوپر جانے سے پہلے اس کو انفارم کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ شاید آپ چاہتے تھے کہ کیف کو نقصان پہنچے۔ زمل غصے میں بولی تو درید نے ایک دم کار کو بریک لگایا اور اب وہ بھی غصے میں زمل کو گھور رہا تھا۔ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی اس وقت تمہاری، کیف صرف ٹوٹا پھوٹا لیکن زندہ ہے، اس لیے اس کے لیے جذباتی ہونا بند کرو۔ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے تم جتنا کیف کے لیے افسوس کر سکتی تھی وہ تم کر چکی ہو، اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے کیف کا نام نہ سنوں۔ کیف سے زیادہ تم اپنے سیمسٹر پر دھیان دو جس کے لیے تمہیں یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دی ہے میں نے۔ درید زمل کو آنکھیں دکھا کر جھڑکتا ہوا بولا تو زمل بالکل خاموش ہو گئی۔ پیچھے دوسری کار ہارن دے رہی تھی جس کو دیکھ کر درید نے دوبارہ کار کو سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ درید کے سارے دوست جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر پر انوائٹڈ تھے کچھ دیر قبل ہی واپس اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ درید لیونگ روم سے نکل کر تابندہ کے بیڈ روم کی بند لائٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ سو چکی ہے، جبکہ زمل کے کمرے سے بجتے ہوئے موبائل کی آواز نے اسے زمل کے کمرے کی طرف متوجہ کیا۔ کارنر ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل پر آتی کیف کی کال کو دیکھ کر ناگوار شکنیں درید کے ماتھے پر نمایاں ہوئیں۔ رات کے وقت زمل کو کال کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ درید کی کال ریسیو کر کے بغیر سلام دعا کے کیف سے مخاطب ہوا تو دوسری سائڈ درید کی آواز سن کر کیف کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں رات میں اس وقت تم زمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ رات کے وقت درید کی زمل کے کمرے میں موجودگی کیف کو بھی ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے بے ساختہ وہ بھی درید سے پوچھ بیٹھا۔ تم زمل کی یونیورسٹی پہلے ہو تو اپنی لمٹ میں رہو، تم یہ بات پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہو کہ میں اس وقت زمل کے کمرے میں کیا کر رہا ہوں، اور دوسری بات بھی جان لو مجھے اپنے اور زمل کے بیچ کسی دوسرے کی مداخلت کچھ خاص پسند نہیں ہے، تو تم اس بات کا آئندہ خیال رکھنا۔ اور یہ آخری بات کیف، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری باقی کی ہڈیاں سلامت رہے تو زمل سے دور رہنا، اگر عقل مند ہوگی تو میری اس بات کو یاد رکھو گے۔ درید کیف کو بول کر لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر اچھالتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ زمل اپنے بیڈ روم میں نہیں تو کہاں موجود ہے، جب ہی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اس کی نظریں گئیں جہاں پول کے اندر دونوں پاؤں ڈالے زمل کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آج کے دن وہ سارا ہی وقت اپنی وائف کو ڈھنگ سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ درید ڈریس چینج کرنے کے بعد کیجول ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بیک یارڈ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگا۔